وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین ساری حاضر خدمت ہیں، آپ کے لیے نئی ایپیسوڈ لے کر آئے ہیں، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنتُمْ هَٰؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی ازواجہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان آیات کا ہم ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن سمجھیں گے اور انشاءاللہ پھر اس کے بعد مختصر تشریح ہوگی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اور جب اس جو ہے وہ ٹائم کے لیے آتا ہے، اور اس سے پہلے اذکروا فعل محذوف ہوتا ہے۔ وَإِذْ اور جب، اخذنا ہم نے لیا، کیا لیا؟ میثاق بنی اسرائیل، پختہ عہد، میثاق واو سا قاف اس کا روٹ ورڈ ہے، تو اور میثاق یعنی پختہ عہد کس سے لیا؟ بنی اسرائیل سے لیا۔ اب بنی اسرائیل کا آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اور اسرا کے مطلب ہوتا ہے بندہ، اور ایل کے مطلب اللہ۔ بنی اسرائیل کیا عہد لیا؟ لا تعبدون الا اللہ، لا تعبدون جو یہ فعل مضارع ہے کہ لا تعبدون، نہ تم عبادت کرنا، الا اللہ سوائے اللہ کے، و اور بالوالدینی، با یہ حرف جر ہے،
वबिल वालिदैनी और वालिदैन के साथ एहसाना, एहसाना एहसान का सलूक करना। इसमें से भी जो है आसिनु महजूफ है, वज़िल कुर्बा, और किसके साथ एहसान का सलूक करना है? वज़िल कुर्बा, और कुर्बा कहते हैं करीब, कराबतदार, और कराबतदार में सब आ जाते हैं, आपके रहम के रिश्ते भी आ जाते हैं, आपके दोस्त अहबाब भी आ जाते हैं, वो तमाम लोग इसके जो आपके बहुत ज्यादा करीब हैं, आपके नेबर्स भी आ जाते हैं। वज़िल कुर्बा वल यतामा, वल यतामा और यतीम, वल मसाकीन और मिस्कीन। मिस्कीन जो है, मिस्कीन की तारीफ ये बयान की गई है कि एक तो ये कि वो खुद से नहीं मांगता, दूसरे ये कि उसके पास इतना नहीं होता कि वो अपनी पूरी जरूरियात को पूरा कर सके। अब जरूरियात पूरी उसकी होती नहीं है, लाचार और बेबस इंसान के लिए मिस्कीन का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। वक़ूलू और कहो, तुम कहो, ये अमर है, क़ूलू कहो, क्या कहो? लिन्नासी हुस्ना, लोगों से, लिन्नासी ये जार मजरूर है, लिन्नासी लोगों से, हुस्ना अच्छी बात। और जब अच्छी बात कहा जाता है तो अच्छी बात कहने के मतलब होता है कि अच्छी बात उनसे अच्छी तरह करना, बात को अच्छी तरह करना, बात अच्छी करना, और उनके बारे में अच्छी बात करना। वक़ीमुस सलाता, और नमाज कायम करो, ये भी हुक्म है, और ये हम बहुत दफा कर चुके हैं। व आतु ज़काता, और ज़कात को अदा करो, ये भी हम कर चुके हैं। सुम्मा फिर तवल्लैतुम, फिर तुम फिर गए, वाव लाम याज का रूट वर्ड होगा सुम्मा तवल्लैतुम, फिर तुम फिर गए, इल्ला कलीलम मिनकुम, इल्ला सिवाय, ये हर्फ इस्तिस्ना है, कलीलन थोड़े, सिवाय थोड़ों के, तुम में से सब के सब जो है वो फिर गए, यानी उन वादों का लिहाज नहीं किया जो तुमने किए थे, जो अहकाम दिए गए थे उस पे अमल नहीं किया। व अंतुम, और तुम सब मोरिदून, फिर जाने वाले हो, एराज करने वाले हो, एन रा दाद इसका रूट वर्ड होगा, एराज करने वाले हो। वइज़, और जब अखज़ना, हमने लिया, मीसाखकुम, देखिए यहाँ पे फिर अल्लाह ताला ने दोबारा एक बात कही है, दोबारा याद दिलाया है, जमाने का जिक्र आया है कि वो जमाना भी याद करो कि जब हमने तुमसे मीसाखकुम, तुमसे लिया था अहद। क्या अहद लिया था? अब ये कि एक दूसरे अहद की बात हो रही है। ला तस्फिकूना, ना तुम बहाओगे, सीन फाकाफ जो है वो बहने को कहते हैं, और क्या चीज नहीं बहाओगे? दिमाकुम, खून अपने, दिमाकुम खून अपने, तुम जो हो खून नहीं बहाओगे। तो ये देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है वो ये कह रहे हैं कि खून नहीं बहाओगे, और क्या नहीं करोगे? वला तुखरिजूना अनफुसकुम, वला तुखरिजूना, और ना तुम निकालोगे, खराजी में इसका रूट वर्ड होगा, वला तुखरिजूना, ना तुम निकालोगे, अनफुसकुम, अपने आप को, अनफुसकुम अपने आप को कहा है इसमें, और अपने आप से मतलब होता है कि इंसान के जो दूसरे बहन भाई हैं, जो भाईचारा है, तो उनको तकलीफ पहुंचाना ऐसा ही है जैसे अपने आप को तकलीफ पहुंचाना, तो उनको ना निकालेंगे। मिन दियारिकुम, अपने घरों से, दारुन घर को कहते हैं, और दियार उसकी जमा होती है। सुम्मा अकररतुम, सुम्मा फिर अकररतुम, इकरार किया तुमने। अब देखिए ये कहा है कि सुम्मा अकररतुम, तुमने इकरार किया, यानी तुमने इसको एग्री किया था। वह अंतुम, और तुम तशहदून, गवाह हो, शीन दाल इसका रूट वर्ड है। सुम्मा फिर अंतुम, तुम सब, हाउलाई, वो लोग, देखिए इसमें इशारा है, हाउलाई वो तमाम लोग,
तक़तुलूना कत्ल करते हो तुम, अनफुसकुम अपनी जानों को, व तुखरिजूना और निकालते हो, फरीकन एक ग्रोह को, मिनकुम अपने में से, मिन दियारिहिम उनके घरों से। और क्या, एक तो ये इनका बुरा काम है जो वो करते हैं, दूसरा काम है तज़ाहरूना, ज़ाहरा इसका रूट वर्ड है, तज़ाहरूना तुम चढ़ाई करते हो, तुम जो है उनके ऊपर चढ़ाई करते हो, अलैहिम उन पर, किस तरह करते हो चढ़ाई, बिल इस्मी साथ गुनाह के, वल उद्वान और ज्यादती के, वाह और इन अगर या तुकुम वो आए तुम्हारे पास, उसारा कैदी, असीर होता है ना कैदी, और उसारा उसकी जमा है, तो क्या करते हो फिर तुम, तुफादूहुम फिदिया देते हो उनका, फिदिया देके छुड़ा लेते हो, वहुआ और वो मुहर्रमुन हराम किया गया, मुहर्रम ये इसमें मफूल है और यह हराम किया, हरामीन इसका रूट वर्ड है, मुहर्रम, एक मुहर्रम हमारे महीने का भी एक नाम है ना मुहर्रम, तो उसके मीनिंग होते हैं बाइज्जत, क्योंकि दो मीनिंग होते हैं इसके, एक तो इज्जत वाला और एक होता है हराम किया गया, तो मुहर्रमुन हराम किया गया, मना किया गया, अलैकुम तुमको क्या किया गया, इखराजुहुम उनका निकालना, देखिए खराजा निकलना होता है, इखराज निकालना, जब आबे फाल से आता है तो इसकी मीनिंग हो जाते हैं उनका निकालना। अब अल्लाह ताला जो है ये सवाल करते हैं सबसे, बनी इस्राइल से भी, और ये आयत हमारे लिए भी है, आ क्या फस्तु मिनूना तुम ईमान लाते हो, बी बादिल किताबी किताब के एक हिस्से पर, बाजे हिस्से पर, व तकफुरूना और तुम कुफर करते हो, इनकार करते हो, बी बादिल एक हिस्से का या बाज हिस्से का। अब अल्लाह ताला कहते हैं फमा जज़ाउ बस क्या जज़ा होगी उसकी, मन जो या फलू ज़ालिका ऐसा करेगा, मिनकुम तुम में से, इल्ला सिवाय, यानी क्या उसका बदला हो सकता है, सिवाय इसके कि खिज़युन रुसवाई, रुसवाई जो है ना, आपको पता है उर्दू में भी इस्तेमाल होता है रुसवाई, उर्दू का लफ्ज है रुसवाई, तो खिज़युन तो अरबी का लफ्ज है, तो खिज़युन ऐसी रुसवाई होती है कि इंसान हर तरफ से घिर जाता है और अपनी सफाई में कुछ कह नहीं सकता, इसलिए कि उसका इतना बड़ा कसूर होता है कि वो कुछ बोल ही नहीं सकता अपनी सफाई में, तो उसका कसूर इतना वाज़े साफ और बड़ा है जिसकी वजह से उसको जिल्लत उठानी पड़ती है। तो क्या है खिज़युन, कहाँ पर होगी खिज़युन रुसवाई, फिल हयात दुनिया, दुनिया की जिंदगी में, वो यौमल क़ियामती और क़ियामत के दिन। अब देखें दुनिया में तो मिलेगी रुसवाई, पीछा नहीं छूटेगा, जब क़ियामत आएगी तो वो यौमल क़ियामती युरद्दूना वो लौटाए जाएंगे, इला अशद्दिल अज़ाब, अशद जो है ये आपका कंपैरेटिव है, सुपरलेटिव डिग्री है, अशद्दिल अज़ाब सबसे ज्यादा अज़ाब, सबसे सख्त अज़ाब उनको दिया जाएगा। वमल्लाहु और नहीं है अल्लाह, बेगाफिलिन गाफिल, अम्मा ये अन और माँ को मिला के लफ्ज बना है, अम्मा उससे जो, तामलून तुम करते हो। ये वाली आयत जो है ना बार बार कुरान मजीद में आई है और इतना अच्छा इसका ताकीदी अंदाज है
اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اللہ غافل نہیں ہے، مگر اللہ کہہ رہے ہیں کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اللہ ہرگز غافل نہیں ہے، اللہ بالکل غافل نہیں ہے ہم تمام چیزوں سے جو تم برے اعمال کر رہے ہو۔ آف کورس یہاں پہ تو ریفرنس برے اعمال کا ہے، ورنہ اللہ اچھے اعمال سے بھی غافل نہیں ہے۔ اولئک یہی لوگ ہیں، الذین وہ جنہوں نے اشتروا خرید لیا، کیا خرید لیا؟ حیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو، اور بدلے میں کیا دیا؟ بالآخرتی، آخرت کو دے دیا۔ اللہ بچائے ہمیں۔ فلا پس نہیں، یخففو خفافہ اس پر روٹ ورڈ ہے کہ نہیں ہلکا کیا جائے گا۔ خفیف ہے نا، کم ہونا، ہلکا ہونا، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ فلا یخففو پس نہ کم کیا جائے گا، انہم ان سے، العذاب عذاب، ولا ہم اور نہ ہی وہ، ینصرون مدد دیے جائیں گے۔ نون صاد راز کا روٹ ورڈ ہے ینصرون، اور نہ ہی ان کو مدد دی جائے گی، کسی طرح کی کوئی مدد ان کو وہاں نہیں ملے گی۔ تو یہ تو ہمارا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہو گیا۔ اب آئیے ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس میں دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ بنی اسرائیل سے مخاطب ہیں اور ان کو یاد دلا رہے ہیں۔ کیا یاد دلا رہے ہیں؟ آف کورس یہ تو سورہ بقرہ مدنی صورت ہے، اور وہاں پہ قبیلے وہاں پہ ہیں، یہودیوں کے قبیلے آباد تھے، جو ویسے تو بہت سے قبیلے تھے مگر دو تین بڑے مشہور تھے، بنو نذیر تھے، بنو قریظہ تھے، بنو قینقاع تھے، اور اس کے علاوہ وہاں پہ مشرکین بھی رہتے تھے کہ جن کے قبیلے دو بڑے مشہور تھے، ویسے تو ان کے بھی بہت قبیلے تھے۔ کون تھے قبیلے؟ وہ اوس اور خزرج۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ خاص طور پہ بنی اسرائیل سے مخاطب ہیں، مدینے کے یہودیوں سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے جب تمہیں 10 کمانڈمنٹ دی تھی تو اس میں ہم نے کیا کیا چیزیں تم کو لکھ کر دی تھی، تو وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ گنوائی ہیں، اور یہی چیزیں ہمارے لیے بھی ہیں، سورہ بنی اسرائیل میں بھی آئی ہیں ہمارے لیے، سورہ انعام میں بھی آئی ہیں۔ تو وہ چیزیں کہ جو ان کی شریعت میں تھی وہ ہماری شریعت میں بھی ہیں، ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو 10 کمانڈمنٹس اس کے علاوہ اور بھی تھے جو اس میں نہیں آئے ہیں۔ تو لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرنا۔ اب دیکھیں یہ تو ایسا ٹاپک ہے کہ انسان جو ہے وہ عبادت کرتا ہے، بظاہر تو نہیں کرتا بعض چیزوں کی عبادت، لیکن جب وہ مال کی خاطر اللہ کے حکم چھوڑ دیتا ہے تو پھر اس کو کہیں گے مال کی عبادت کرنا۔ جب وہ شہرت کی خاطر غلط کام کرتا ہے تو اسے کہتے ہیں شہرت کے لیے عبادت کرنا۔ جب وہ رسم و رواج کے لیے اللہ کے حکم چھوڑ دیتا ہے تو کہتے ہیں رسم و رواج کی عبادت کرنا۔ تو کہا تو یہ گیا تھا کہ ہر حال میں اللہ کی عبادت کرنا ہے، مگر کہا کہ تم نے تو عبادت کی۔ تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلی بات جو کہی تھی 10 کمانڈمنٹس میں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا، اور پھر دوسرا حکم تھا کہ والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرنا۔ تو والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرنے میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں کہ ان کو جو ہے آپ ان کو جو کھائیں وہ اس سے بہتر کھلائیں، جہاں خود رہتے ہیں اس سے بہتر جگہ پہ رکھیں ان کو، اور اگر وہ کوئی بات آپ سے پوچھیں جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو آپ ان کو جو ہے جھڑکیں نہیں ان سے، بلکہ یہ کہا گیا کہ اف تک نہ کہیں۔ اف یہ کیا کر دیا، جو انسان ذرا سی ناگواری سے بات کرتا ہے تو اس کو بھی منع کیا گیا کہ یہ الفاظ بھی مت بولو۔ تو والدین کے ساتھ سلوک کی بہت ساری صورتیں ہیں
کیونکہ والدین جو بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بچے جو ہیں ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ تو پرانے زمانے کے ذہن کے لوگ ہو گئے، ان کو نہیں پتا نئے زمانے میں کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے پاس ایک شخص آتا ہے اور اس کا بیٹا اس کے ساتھ بہت برا سلوک کرتا ہے، اپنے پیسے بھی چھپا کے رکھتا ہے اور اس کو تنگ بھی کرتا ہے، بدتمیزی سے بھی ان سے بات کرتا ہے۔ تو وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے یہ سوال کرتا ہے، مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھے ہیں، وہ باپ آتا ہے اور وہ بات کہتا ہے کہ میں نے تو اپنے بچے کو بڑی محبت سے پالا پرورش کیا، اب وہ میرے ساتھ یہ اور یہ کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بیٹے کو بلاتے ہیں اور اس سے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ تمہارا باپ بیٹھا ہے، تو تم یاد رکھو کہ تم اور تمہارا مال دونوں تمہارے باپ کے ہیں۔ اور اسی طرح ایک دفعہ کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک شخص آتا ہے آپ کے پاس اور یہ کہتا ہے کہ میں نے ماں کو اپنی پیٹھ پہ بٹھا کے حج کرایا ہے، تو کیا میں نے اس کا حق ادا کر دیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے تو اس رات کا حق ادا نہیں کیا جو اس نے جاگ کر تیرے لیے گزاری۔ تو ماں اور باپ دونوں مل کے اپنے بچے کی پرورش کرتے ہیں اور اس کے لیے بڑی چیزوں سے گزرتے ہیں، بڑی مشقت سے گزرتے ہیں، تو ان کا حق ہے کہ وہ ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا جائے، اور جو اپنے والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرتے ہیں ان کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں اور باپ جنت کے 2 دروازے ہیں، تم میں سے جو چاہے ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل ہو جائے۔ اگر کسی کی ماں زندہ ہے تو ایک دروازہ ہے اور باپ کا انتقال ہو گیا، اور اگر باپ زندہ ہے اور ماں کا انتقال ہو گیا تو اس کے پاس بھی ایک دروازہ ہے، اور پھر ان کے مرنے کے بعد بھی حقوق ہیں، یعنی ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، ان کے بھائیوں بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ تو والدین جو ہے وہ بڑی دنیا کی نعمت ہیں جس کے پاس ہیں، اور ان کو ان کی قدر کرنی چاہیے۔ پھر کہا کہ پھر احسان کے حقدار اور کون لوگ ہیں؟ وہ ہیں جو رشتہ دار ہیں، جو ہمارے رحم کے رشتے ہیں، خالہ چچا پھوپھی ماما بھائی بہن، اس کے علاوہ وہ تمام دوست احباب جو ہم سے بہت قربت رکھتے ہیں، وہ ہمسائے جو ہم سے بہت قربت رکھتے ہیں، وہ بھی ہمارے حسن سلوک کے حقدار ہیں، اور یتیم ہمارے حسن سلوک کے حقدار ہیں۔ یتیم کو تو سبھی جانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے یتیم کے سر پہ کوئی محبت سے ہاتھ پھیرے تو اس کو اتنی نیکیاں ملتی ہیں جتنی اس کے سر پہ بال ہیں۔ سبحان اللہ۔ والمساکین، اور مسکینوں کا بھی حق ہے۔ مسکین وہ لوگ ہوتے ہیں جو مانگتے نہیں ہیں، جن کی ضرورتیں جو ہیں پوری نہیں ہوتی، جو بڑے لاچار اور بے بس ہوتے ہیں، اور بہت سے لوگ تو آپ مسجد جاتے ہیں وہاں مل جاتے ہیں، مگر یہ لوگ بعض دفعہ مسجد بھی نہیں آ پاتے ہیں اس شرم سے کہ لوگ جو ہیں وہ کیا کہیں گے ان کو، ان کا لباس ٹھیک نہیں ہے، ان کا جو بھی ان کے پریشانیاں ہوتی ہیں ان کے ساتھ۔ پھر کہا اب ایک اور بات کہی جا رہی ہے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کرو۔ اب دیکھیں کتنی بڑی بات ہے یہ کہ لوگوں سے اچھی بات کرو، یعنی ایک اچھی بات میں تو یہ کہ سلام کرنا، تو سلام بھی انسان بڑی محبت سے کرے۔ اب دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ کس چیز سے محبت ہوتی ہے؟ آپس میں سلام کیا کرو، تو سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے۔ تو کہا کہ لوگوں سے اچھی بات کرو، اور اس کے اندر 3 چیزیں آ گئی، لوگوں سے اچھی بات کرو، لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کے بارے میں اچھی بات کرو، ہے نا، غیبتیں نہیں کرو بیٹھ کے نا کہ اس میں یہ خرابی یہ خرابی یہ خرابی جیسے ہمارا طریقہ ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ جس میں جتنی خرابیاں، ہر انسان میں ساری خرابیاں نہیں ہوتی، اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، تو ہمیں چاہیے اس کی اچھائیوں کو یاد رکھیں۔ تو پھر کہا کہ ان کے بارے میں اچھی بات کرو، ان سے اچھی طرح بات کرو، اور ان سے محبت سے اور پیار سے بات کرو۔
اس میں دیکھیں للناس کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس میں سارے انسان آ گئے، چاہے وہ آپ کے رشتے دار ہیں یا نہیں ہے، چاہے وہ مسلمان ہیں کہ نہیں ہے، ہر انسان سے مسکرا کے بات کرے، ہر انسان سے پیار سے بات کرے، ہر انسان کے بارے میں اچھی بات کرے۔ پھر حکم ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ اب دیکھیں یہ چیزیں تو یہودیوں کے چارٹر وائی لاز ہیں، لیکن ہمارے بھی یہی ہیں، تو اس لیے ہم ان کو ذرا تفصیل سے کر رہے کہ کہا کہ نماز قائم کرو۔ نماز جو ہے وہ اللہ اور بندے کے درمیان رشتہ ہوتا ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، دین کا ستون ہے نا، الصلاۃ مخ العبادہ، نماز جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے، نماز دعا ہے، نماز اللہ سے قریب کرتی ہے، نماز فحش اور برائیوں سے روکتی ہے۔ تو نماز جو ہے وہ اللہ کی بہترین عبادت ہے، جو انسان اگر خشوع و خضوع سے ادا کرے تو وہ اللہ سے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ اور اسپیشلی تہجد کی نماز جو ہے وہ انسان کو اللہ سے بہت قریب کرتی ہے، کیونکہ دن بھر تو نمازیں ہماری بھاگم بھاگ ہوتی ہیں کہ بھئی یہ کام کرنا ہے، جلدی سے نماز پڑھ لو، اور ابھی نماز کا وقت جا رہا ہے تو جلدی سے پڑھ لو، یا یہ کہ ابھی سارے ہم کاموں میں لگے رہے پھر بھاگ کے جلدی جلدی نماز پڑھ کے آ گئے۔ لیکن رات کی نماز جو ہے وہ بڑے سکون سے پڑھی جاتی ہے۔ پھر کہا زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ زکوٰۃ کو انسان کوئی ٹیکس نہ سمجھے، زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے، اور کہا کہ جس مال میں زکوٰۃ رہتی ہے کوئی ادا نہیں کرتا تو وہ مال برباد ہو کے رہتا ہے، اور جس مال سے زکوٰۃ نکال دی جاتی ہے وہ مال اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو مال کو جو ہے 1 سال میں تو دینی ہوتی ہے، وہ بھی 2.5% ہوتی ہے، اور وہ بھی 7.5 تولے سونے کے برابر اگر کسی کے پاس پیسے ہیں تب ہوتی ہے، 7.5 تولہ سونا ہے تب ہوتی ہے۔ تو پھر کہا کہ ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون، کہا کہ پھر جو تمہیں کام یہ دیے گئے تھے تو تم بہت سارے لوگ پھر گئے اس سے، میجورٹی جو تھی وہ تو چھوڑ دی انہوں نے ان پہ عمل کرنا، سوائے تھوڑے سے لوگوں کے، اور تم تو وہ اعراض کرنے والے، پھر جانے والے۔ پھر فرمایا ایک اور اب حکم دیا، حکم کی بات ہو رہی ہے، یاد اللہ تعالیٰ، اور یاد کرو ہم نے تم سے ایک اور وعدہ لیا تھا۔ وہ پختہ وعدہ کیا تھا کہ لا تسفکون دماءکم، کہ تم آپس میں خون نہیں بہاؤ گے، ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے، اور نہ دیکھیں ایک حکم ہوا، دوسرا کیا تھا لا تخرجون انفسکم من دیارکم، گھروں سے نہیں نکالو گے ان کو۔ اور تم نے کیا کیا تھے ثم اقررتم، اور تم نے اس کا اقرار کیا کہ ہم یہ کریں گے، وانتم تشہدون، اور تم گواہ ہو۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، لیکن تم نے جو ہے وہ بالکل اس وعدے کو بھول گئے، پیچھے ڈال دیا، اور تم نے جو ہے اس کو اپنے جانوں کو قتل کیا۔ تقتلون انفسکم، اپنے جانوں کو قتل کیا، یعنی اپنے بہن بھائیوں کو قتل کیا، اپنے ہم قبیلہ لوگوں کو، اپنے ہم مذہب لوگوں کو تم نے قتل کیا۔ اور کیا کرتے ہو تم تخرجون فریقا منکم من دیارہم، تم ایک گروہ کو جو ہے ان کے گھروں سے بھی نکالتے ہو، ان کے اوپر چڑھائی بھی کرتے ہو گناہ اور زیادتی سے، اور پھر اگر وہ جو ہیں قیدی بن جاتے ہیں تو تم ان کو فدیہ دے کر بھی چھڑاتے ہو، حالانکہ ان کو تو لڑنا ہی حرام تھا، تمہارے پر گھروں سے نکالنا حرام تھا۔ اب دیکھیں اس کے پیچھے جو ہے ایک واقعہ ہے، یعنی تھوڑا سا ہمیں ہسٹری میں جانا پڑے گا۔ تو ہسٹری اس کی یہ بیان کی جاتی ہے، مفسرین نے بیان کی ہے، ابن عاشور نے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہاں پہ یہودی آباد تھے، یثرب نام تھا مدینے میں، یہودی آباد تھے، مشرکین آباد تھے، جیسے ہم نے بھی ذکر کیا تھا کہ تین قبیلے تھے۔
تو کہتے ہیں کہ اوس اور خزرج میں بڑی لڑائیاں ہوتی تھیں اور لڑواتے بھی یہودی ہی تھے، کہ کیونکہ وہ ہتھیار بناتے تھے نا، تو ہتھیار ان کو بیچنے ہوتے تھے، تو ان کو جب تک کوئی لڑے نہیں تو ہتھیار کہاں بکیں گے ان کے نا، تو وہ ہتھیار بیچنے کے لیے لڑائیاں بھی کرواتے تھے، جا کے اس کو بھڑکا دیا، جا کے اس کو بھڑکا دیا، اور بھائی وہ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، اور بھائی وہ جو ہتھیار ان کے خوب بکے۔ تو لڑتے لڑتے جو ہے وہ ہوا یہ کہ اوس قبیلہ چھوٹا تھا، خزرج قبیلہ بہت بڑا تھا، تو اکثر خزرج ہی جیتتا تھا، لیکن آف کورس نقصان تو دونوں کا ہی ہوتا تھا نا، قتل و غارت گری ہوتی تھی اور مر جاتے تھے لوگ، اور آف کورس ان کو کام کرنے کا وقت ہی نہیں ہوتا تھا، لڑائیاں ہی لڑائیاں ہر وقت رہتی تھی، تو ان زیادہ زمینوں پہ کام بھی نہیں کر سکتے تھے، اور یہودیوں سے خوب پیسے لیتے تھے، اور یہودی سود پہ پیسہ دیتے تھے، تو جب وہ سود ادا نہیں کر سکتے تھے تو وہ ان کی زمینیں ہتھیا لیتے تھے، تو اس طرح سے انہوں نے بڑا حصہ یہودیوں نے ان لوگوں کا ہتھیا لیا زمینوں کا۔ اب جو ہے آخر کار ان لوگوں کو خیال آیا، یا اور جو قبیلہ اوس کے لوگ جو ہیں بنو قریظہ بنو نذیر کے پاس گئے کہ ہر دفعہ ہم ہی ہارتے ہیں تو تم ہمارا ساتھ دو، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم تمہارے ساتھ لڑیں گے تمہارے۔ اور جب خزرج کو کے قبیلے والوں کو پتہ چلا تو وہ گئے کہ تم کیوں ان کا ساتھ دے رہے ہو، تو ہم تم سے اتنے ہتھیار خریدتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، ہم وہ کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے نہیں دیں گے اور اس کا ساتھ، تو انہوں نے کہا اچھا تو ہم کیسے یقین کر لیں کہ تم نہیں دو گے ان کا ساتھ، تم ہمارے پاس کوئی چیز رہن رکھواؤ، اور پھر انہوں نے ان سے کہا کہ تم نے 40 لڑکے ہمیں دو، تو یہ 20 وہاں سے ہے بنو قریظہ سے گئے اور 20 بنو نذیر کے لڑکے گئے، اور وہ انہوں نے یرغمال بنا لیے۔ اب جب یرغمال بنا لیے تو پھر ان لوگوں کو خیال آیا خزرج والوں کو کہ بھائی اب ہمارے پاس ان کے لڑکے آ گئے ہیں تو ہم ان سے جا کے بات کرتے ہیں کہ ہماری زمینیں واپس کرو، تو وہ ان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ ہماری زمینیں واپس کرو ورنہ ہم تمہارے بچوں کو قتل کر دیں گے۔ تو پھر ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے ہم سوچ کے بتاتے ہیں، تو انہوں نے باقاعدہ اپنی میٹنگ کی اور کہتے ہیں کہ قریظہ کا ایک سردار تھا تو ساتھ القرظی وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا دیکھو زمین بہت اہم چیز ہے، اور یہ جو ہیں بچے یہ تو تم اپنی بیویوں کے پاس جاؤ اور بچے پیدا کر لو، تو بچوں کا کوئی مسئلہ نہیں، زمینیں بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ تو لینڈ کے لیے انہوں نے اپنے بچے قتل کروا دیے، 40 کے 40 انہوں نے قتل کر دیے۔ دیکھیں یہ ان کی ہسٹری ہے، ہیومینیٹیرین ہسٹری یہ ہے ان کی، تو ہمیں ہسٹری بہت اچھے سے پتہ ہونی چاہیے، اور آج بھی ان کا یہی طریقہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے اوس کے ساتھ ہو گئے یہ لوگ، اور وہ خزرج کے ساتھ ہو گئے، بنو قینقاع خزرج کے ساتھ ہو گئے، لڑائیاں ہوئی مستقل۔ آپ یہ دیکھیں کہ کیا ہوتا تھا کہ جب لڑائیاں ہوتی تھیں تو ظاہر ہے ان کے اپنے بھی تو یہودی بھی تو مرتے تھے نا، بھلے کم مرتے تھے مگر بہرحال مرتے تھے، تو یہ کیا کرتے تھے یہ جو جس قبیلے کا آدمی مرتا تھا، مثلا یہ کہ جو مر گئے یا قید ہو گئے، اگر بنو قینقاع کے جو ہے قیدی بنا لیے اوس والوں نے، تو بنو قینقاع والے آئے اور اپنے بندے چھڑا کے لے گئے، پیسے دے دیے ان کو فدیے میں، تو اسی طرح وہ بھی کرتے تھے قریظہ اور نذیر بھی۔ اب ان سے کہتے بھئی یہ کیا کرتے ہو تم، پیسے دے کے چھڑا کے لے جاتے ہو اپنے لوگ؟ انہوں نے کہا ہاں اس لیے کہ ہماری کتاب میں یہ لکھا ہے۔ اب دیکھیں کتاب میں تو ضرور لکھا تھا یہ، مگر کتاب میں تو اور بھی تو باتیں لکھی تھی نا، کتاب میں کیا کیا لکھا تھا؟ کتاب میں تو یہ لکھا تھا کہ قتل نہیں کرو آپس میں، اور دوسری چیز کیا تھی کہ گھروں سے نہیں نکالو، اور تیسری چیز یہ کی تھی کہ ایک دوسرے پہ چڑھائی مت کرو زیادتی سے اور گناہ کے کاموں سے، اور چوتھی چیز کیا تھی کہ بھئی تم جو ہو وہ فدیہ میں چھڑا لو، اگر قید ہو جائیں تو فدیہ دے کے چھڑا لو۔ تو وہی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو 3 باتیں تو انہوں نے مانی نہیں، ایک بات مانی، حالانکہ گھروں سے نکالنا ہی حرام تھا ان کو۔ اب
اب اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں کہ کیا تم کتاب کے ایک حصے پر عمل کرتے ہو اور دوسرے حصے کا انکار کر دیتے ہو؟ تو پھر ایسے لوگوں کی کیا جزا ہے؟ تو دیکھیں ہمارے لیے بھی یہی چیز ہے کہ ہم بھی اب ایسے ہی ہو گئے ہیں کہ ہم اپنی مرضی کی جو چیزیں ہوتی ہیں قرآن میں اور حدیث میں بس اس پہ عمل کر لیتے ہیں. مثلا نماز پڑھنا آسان ہے، چل بھائی نماز پڑھ لیا. زکوٰۃ دینی مشکل ہے، نہیں دی. اچھا بھائی روزے رکھنا آسان ہے، رکھ لیا. حج کرنا مشکل ہے، نہیں کیا. اسی طرح سے اور بھی بہت سارے آپ دیکھتے چلی جائیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو بالکل اپنے سطر کی پابندیاں نہیں کرتے، ناچ گانوں میں لگے رہتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو ان سے اچھے ہیں، ہم کم از کم غیبت تو نہیں کرتے، ہم برائی تو نہیں کرتے، ہم تو جو ہے لوگ تو سروں پہ کپڑے لپیٹ کے بیٹھ کے غیبتیں کرتی ہیں، برائیاں کرتی ہیں، گالیاں دیتی ہیں، فلاں کرتی ہیں. اور اسی طرح ہمارے جو اچھے لوگ ہیں وہ ان کو برا کہتے ہیں کہ وہ اتنے برے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو، کتاب کے ایک حصے پہ عمل کرتے ہو اور ایک حصے کا انکار کرتے ہو. اور جو بھی ایسا کرے گا، چاہے وہ یہودی ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ عیسائی ہے، سب کے لیے یہی شریعت ہے. تو کیا ہوگا؟ ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی رسوائی. اب دیکھیں دنیا کی رسوائی جو ہے یہودیوں کے لیے کیا ہوئی تھی؟ یہ ہوئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینے میں تو آپ نے یہودیوں کے ساتھ کانٹریکٹ بنایا، اور سر خزرج کے بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے. یہودی تو اکا دکا ہی مسلمان ہوئے تھے. تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ جنگیں ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. غزوہ بدر ہوئی، غزوہ احد ہوئی، غزوہ احزاب ہوئی. ہر دفعہ ان یہودیوں نے نقصان پہنچایا. جب انہوں نے نقصان پہنچایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکال دیا، ان کو جلا وطن کر دیا. اور آپ پڑھیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا آگے غزوہ جو ہے اس کے اندر کیسا آتا ہے کہ بنو نذیر جو تھے وہ کیسے سیریا کی طرف جو ہے بارڈر پہ ان کو نکال دیا گیا تھا. خیبر چلے گئے تھے یہ لوگ، اور ان کے جو بھی انہوں نے کیا تو اس کی بڑی سخت سزا دی اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی نے ان کو، اور ان کو نکال دیا گیا وہاں سے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہمیشہ یہی ہوا ہے. ان کی یہودیوں کی ہسٹری آپ اٹھا کے دیکھ لیں، کبھی رومنس نے ان کو مارا ہے، کبھی کسی نے مارا ہے، اس لیے کہ ان کی حرکتیں اس طرح کی تھیں. تو کہا دنیا میں بھی عذاب ہوگا، اور یہ صرف ان کے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے بھی یہ ہے. اگر ہم مسلمان اس طرح کی حرکتیں کریں گے کہ آپس میں لڑیں گے اور آپس میں جو ہے ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو ماریں گے، تو پھر ہمارے لیے بھی یہی سزا ہے. اور ہے نا یہ سزا. افغانستان میں جو بچے یتیم ہوئے ہیں اس میں ہمارا بھی ہاتھ ہے. جو یمن میں بچے یتیم ہوتے ہیں اس میں ہمارا بھی ہاتھ ہے. جہاں جہاں ہماری فوجیں جاتی ہیں یا جہاں جہاں ہم لوگوں کو آسانیاں دیتے ہیں کہ جاؤ جا کے مارو، تو اس میں ہمارا بھی ہاتھ ہے. تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو بھی ایسا کرے گا تو اس کو رسوائی ہے، اس کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے. اور دنیا میں رسوائی تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں. مسلمانوں کی رسوائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ کتنے بلین مسلمان ہیں، کتنی ساری حکومتیں ہیں، 55 حکومتیں ہیں، مگر آج کچھ نہیں کر سکتی. دنیا میں کہاں کہاں ظلم ہو رہا ہے مگر کوئی آواز نہیں اٹھاتا. تو پھر یہ دنیا کی رسوائی ہے. اور وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ کہ یوم قیامت میں تو اور بھی سخت عذاب ملے گا. تو اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، ہمیں بھی ہدایت دے، اور ہمارے جو لیڈران ہیں ان کو بھی ہدایت دے کہ اللہ تعالیٰ نے تو صاف صاف قرآن میں کہہ دیا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اللہ سبحانہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، سب دیکھ رہے ہیں، سب کی حرکتیں دیکھ رہے ہیں، اور پھر وہ اپنا فیصلہ سناتے ہیں. وہ اپنا فیصلہ دنیا دیکھتی ہے ان کا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو ہے نا بہترین مسلمان بنا دے، اور سب سے محبت کرنے والا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا،
ساری دنیا کے لوگوں سے ہمارا عمل جو ہے وہ بہترین ہو، اچھا ہو لوگوں کے ساتھ۔ اور کہا کہ وہ لوگ جو یہ کام کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا کی زندگی خریدتے ہیں بدلے آخرت کے، یعنی ان کو آخرت کے فائدوں کی فکر نہیں ہے، آخرت کے بارے میں وہ سوچتے نہیں ہیں، جو بھی کچھ دنیا میں مل رہا ہے بس اس کی خاطر اپنے بزنسز کی خاطر، اپنے جو ہے وہ لینڈ، اپنے کیا کہتے ہیں پوزیشنز کی خاطر، کہ بھئی ہمیں تو پھر اس پوزیشن سے ہٹا دیا جائے گا، ہمیں تو جو ہے وہ اتنے پیسے نہیں ملیں گے اس کی۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں ان کے کیا ہے کہ انسان دنیا خریدتا ہے اور آخرت بیچ دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے صاف صاف کہ نہ ان سے کوئی کسی قسم کا قیامت میں جب آئیں گے اللہ کے پاس تو بڑے سخت عذاب سے گزارا جائے گا، اور وہاں ان کو کوئی مدد نہیں ملے گی، اور نہ عذاب ہلکا ہوگا نہ کوئی مدد کو آئے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔